اسلامک اسکالر معاذ صاحبہ کے بیانات سننے کے لیے ان کے آفیشیل چینل فلاح دارین کو سبسکرائب کیجیے۔ آج انشاءاللہ ہم اپنے مہربان رب، بہت زیادہ نرمی کرنے والے رب اور باریک بین رب کی بات کریں گے۔ وہ رب جس کا لطف و کرم ہماری زندگی پر چھایا ہوا ہے۔ جی ہاں، آج ہم سمجھنے جا رہے ہیں اپنے رب کی بہت ہی خوبصورت کوالٹی اور ہمارے رب کا خوبصورت نام اللطیف جل جلالہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ لام، تو اور فا سے کے روٹ سے بننے والا لفظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خوبصورت نام اللطیف ہے۔ اللطیف کا لفظ عربی زبان میں لطف سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے نرمی کرنا، لطف کرنا، شفیق ہونا، مہربان ہونا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک تو نرمی اور شفقت کے معنی میں آتا ہے کہ وہ اپنے بندوں پر اور اپنی تمام مخلوقات پر بہت زیادہ نرمی کرنے والا ہے، بے پناہ لطف و کرم کرنے والا ہے۔ اور دوسرا غیر محسوس طریقے سے کام کرنے والا اور بہت ہی باریک بینی، اتنی باریکی سی چیزوں کو دیکھنے والا کہ جہاں اس کی مخلوق کی نگاہ بھی نہیں جاتی، جہاں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، جس طرف کسی کا خیال بھی نہیں جاتا، وہ ایسے اسباب فراہم کر دیتا ہے، وہ اپنے طریقے سے اپنا کام ایسا کرتا ہے کہ دوسروں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ وہ اللطیف انسانوں کو ہدایت دینے میں نہایت نرم انداز اختیار کرتا ہے۔ اللطیف وہ ہے جس کو انسان چھو نہیں سکتا، جس کو آنکھ دیکھ نہیں سکتی، اور وہ خود اتنا باریک بین ہے کہ باریکیوں کی باریکیوں کو جاننے والا ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ سورہ انعام کی آیت مبارکہ نمبر 103 میں ہے نا یہ کہ آنکھیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ آنکھوں کو پا لیتا ہے، اور وہی باریک بین اور بہت خبردار ہے۔ یعنی اس دنیا میں تو یہ ممکن نہیں کہ ہماری دنیاوی آنکھ اس رب العالمین کو دیکھ سکے، لیکن آخرت میں اس اللطیف کا ہی لطف و کرم ہوگا جس کی وجہ سے وہ مومنین کو سب سے بڑا انعام یعنی اپنا دیدار کروائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے فرعون کو، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اتنا نافرمان تھا نا وہ، اس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جب اللطیف موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا سورہ طٰہٰ 44 میں اس کا ذکر ہے، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَّذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ اس سے نرم بات کرنا، شاید وہ نصیحت حاصل کر لے اور ڈر جائے۔ یعنی بہت زیادہ مہربانی کرنے والا اور حد سے زیادہ بندوں پر نرمی کرنے والا ہمارا رب اللطیف جل جلالہ ہی ہے۔ اب یہ لفظ قرآن پاک میں 7 مرتبہ آتا ہے، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 7 میں سے 5 بار لفظ الخبیر کے ساتھ آتا ہے اور صرف 2 بار اکیلا بیان ہوتا ہے۔ دیکھیے سورہ لقمان 16 میں فرمایا، یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا کہ اے بیٹے، برائی اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی نا، پھر وہ پتھر کی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں، اللہ اسے لے آئے گا۔ بے شک اللہ ہر باریکی کا جاننے والا، خبردار ہے۔ تو کیا پتا چلا کہ پہاڑوں کی غاروں میں گھس کر بھی کوئی کام کیا نا تو قیامت کے دن وہ لطیف اس کو بھی نکال کر باہر لے آئے گا۔ اسی طرح سے سورہ یوسف کی آیت مبارکہ نمبر 100 دیکھ لیجئے، یہ ہے اصل میں کلائمیکس۔ یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی عروج و زوال، کہیں محبتوں کی گود میں، کہیں سہولتوں کے ساتھ، کہیں کنویں کے اندر، کہیں عزیز مصر کی گود میں، کہیں سلاخوں کے پیچھے، تو کہیں مصر کے تخت پر بیٹھا یوسف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اللطیف ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ اللطیف نے غیر محسوس انداز میں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بھلائی کی راہیں پیدا کر دی۔ فرمایا، ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم۔ بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے، بے شک وہی علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی ہر کام کی تدبیر اتنے لطف سے کرتا ہے کہ
مخلوق کی نظروں سے بھی چھپا لیتا ہے، وہ فہم سے باہر تدبیریں کرنے والا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں دیکھیے بدر کی فتح کیا فہم میں آتی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر ہجرت دیکھیے، چاروں طرف دشمن تھے، ان سب کے درمیان میں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکل کر چلے جانا کیا سمجھ میں آتا ہے؟ پھر مکہ سے مدینہ کا سفر فہم میں آتا ہے کیا؟ پھر حدیبیہ کی شرائط کیا عقل میں آتی ہیں آپ کے؟ یہ ہے اللطیف، یعنی بندے سوچتے ہی رہ جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ کام کر دیتا ہے جو عقل سے باہر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے ہمیں عربی لینگویج میں بھی اللطیف کی کچھ تعریفیں ملتی ہیں ڈکشنری میں۔ تو پہلی تعریف جو ہمیں ملتی ہے وہ کیا ہے کہ اللطیف کہتے ہیں کہ فَإِذَا أَرَادَ حَصُولَ بِشَيْءٍ، جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی کو کچھ دینے کا، سہل اسبابہ، آسان فرما دیتا ہے اس کے اسباب کو، فحصل، پھر وہ حاصل ہو جاتی ہے، وَإِنْ كَانَ إِلَى الْغَایَةِ الْبُعْدِ عَنِ الْحُصُولِ، چاہے اس چیز کا حاصل ہونا کتنا ہی مشکل معلوم ہوتا ہو۔ یعنی جب اللطیف جل جلالہ نے ارادہ فرما دیا تو ساری مشکلات دور ہو جاتی ہیں، بلکہ اللہ پاک تو فرماتے ہیں کہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، سورہ انشراح آیت 5 میں ہے نا یہ کہ بے شک مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے، یعنی مشکل کے بعد نہیں، ساتھ ہی آسانی بھی دے دیتا ہے۔ وہ اللطیف مشکل میں ڈال کر اکیلا نہیں چھوڑتا آپ کو۔ اس اللطیف جل جلالہ سے زمین و آسمان میں کوئی چیز چاہے ذرہ برابر ہی کیوں نہ ہو چھپی نہیں ہے، اگر وہ کسی چٹان کے اندر ہو یا سمندر کی گہرائیوں میں ہو۔ دیکھیے سورہ آل عمران آیت مبارکہ نمبر 5 میں فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ پر کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ قیامت والے دن اللہ سبحانہ وتعالی انسان کا ہر عمل اس کے سامنے کر دے گا، پھر انسان کہے گا جیسے سورہ کہف 49 دیکھیے، یا ویلتنا ما لی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے افسوس ہم پر، یہ کیسا اعمال نامہ ہے کہ اس نے کوئی چھوٹی چیز چھوڑی اور نہ ہی بڑی، مگر سب کچھ اس میں محفوظ ہے۔ ہر عمل گن گن کر رکھا ہوا ہے، کیونکہ اللطیف بڑا ہی باریک بین ہے، ایک ایک نیکی آپ کو لکھ کر دے گا، اور اللہ کرے کہ ایک ایک گناہ معاف کر دے ہم سب کا، آمین۔ وہ ایسی باریک بین ہستی ہے کہ اس کے لیے مستقبل کا کوئی راز نہیں ہے، اور وہ ہر بڑے اور چھوٹے واقعے کو کسی حکمت کے تحت واقعہ ہونے دیتا ہے۔ اب سلف صالحین میں سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اللطیف نام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کے لائق وہ ذات ہے جو مصلحتوں کی باریک باریک باتیں جانے اور ان کو ان کے مستحق کی طرف تیزی سے نہیں بلکہ نرمی سے پہنچا دے۔ جب فعل میں نرمی اور علم میں باریک بینی جمع ہو جائے نا تو لطف کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس کمال علم و عمل کا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور ذات میں جمع ہونا ممکن ہی نہیں۔ جی ہاں، وہ ذات جو مصلحتوں کے تحت لوگوں کو اپنے مقصد تک آسانی سے پہنچا دیتا ہے نا، اور جو دی بیسٹ ہوتا ہے وہ اسے مل جاتا ہے، یعنی دو لفظ مل گئے، نرمی اور باریک بینی، تو بس یہ ہے اللہ کا نام اللطیف۔ پھر اسی طرح سے امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللطیف جل جلالہ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی وہ ذات ہیں جو اپنے بندوں کے ساتھ ایسی مہربانیاں کرتا ہے جس کو وہ بندے خود بھی نہیں جانتے۔ دیکھیے انسان کے رزق کا بندوبست کیسے ہوتا ہے، وہ اللطیف کیسے کرتا ہے، کوئی زمین میں بیج بوتا ہے، کوئی پانی دیتا ہے، کوئی فصل کاٹتا ہے، کوئی سپلائر ہوتا ہے، کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے چیز۔ دیکھیے سورہ شورى آیت مبارکہ نمبر 19 میں فرمایا، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ اپنے بندوں پر لطف فرمانے والا ہے، جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ تو رزق کے لیے پریشان نہ ہو، بلکہ اللطیف جل جلالہ سے اس نام کا وسیلہ دے کر مانگیے کہ اے اللطیف لطف و کرم فرمائیے، ہمارے رزق کا آسان اور بہترین بندوبست فرما دیجیے، پھر دیکھیے کیسے وہ اللطیف آپ پر مہربانیاں فرماتا ہے۔ اسی طرح سے پھر سلف صالحین میں سے حضرت مقاتل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں پر مہربان ہے، یہاں تک کہ کافر اور فاجر پر بھی دنیا میں اس کی نعمتیں برستی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عنایت اور لطف و کرم اپنے بندوں پر بے شمار اقسام کے ہیں۔ دیکھیے
آنکھوں اور سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک دیکھیے، اپنے اوپر غور کیجئے، کتنی مہربانی ہے آپ پر اللطیف کی۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللطیف وہ ہے جو بندوں پر حد سے زیادہ نرمی کرنے والا ہے، مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ پھر اپنے ارد گرد نظر ڈالیے، یہ نرم و ملائم ہوا، پانی، یہ نرم و ملائم بادل، مختلف قسم کے سبزیاں، پھل، پھول، درختوں میں جو خوبصورتیاں، اللطیف جل جلالہ کا لطف محسوس کیا کیجئے۔ کبھی ٹھنڈے علاقوں میں رہنے والے برف کو محسوس کر کے دیکھیں اور پھر اللطیف کے لطف کو محسوس کیجئے۔ سبحان اللہ، مومن بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے نا، نرم، ٹھنڈا، فلیکسیبل، دوسروں کو خوش کرنے والا۔ آپ کو بھی ایسا ہی بننا ہے۔ انسانوں کو بھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس صفت کو اپنے اندر لانا ہے نا۔ مانگیے اللہ سے نرمی، کیونکہ اللہ جسے نرمی دے دے وہ بہت ہی خوش قسمت انسان ہوتا ہے۔ سنن نبی داؤد حدیث مبارکہ نمبر 4809 میں دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یحرم الرفقہ یحرم الخیر کلہ، جو نرمی سے محروم رہا وہ ساری کی ساری خیر سے محروم رہ گیا۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو وہ ذات ہے جو ہمارے ہر ارادے میں، ہماری سوچ کو، دل میں پیدا ہونے والے خیالات تک سے واقف ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم جو اعمال کر رہے ہیں اس کا ہماری زندگی پر کیا اثر ہو رہا ہے اور ہمارے آنے والی نسلوں پر اس کا کیا اثر ہوگا، وہ اسے بھی جانتا ہے۔ سورہ ملک آیت مبارکہ نمبر 14 میں دیکھیں کتنے ہی پیار سے فرمایا، الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، بھلا وہ ہی نہ جانے جس نے سب کو پیدا کیا ہے، وہ تو بڑا باریک بین ہے، خبردار ہے۔ اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر کتنا سکون ملتا ہے نا۔ کوئی زیادتی ہونے پر پریشان نہ ہونا، کوئی بھی اپنے اعمال کا دکھاوا نہ کرنا، بس چپکے سے لگے رہیے اپنے رب کو راضی کرنے میں، کیونکہ آپ کا رب اللطیف ہے، وہ سب جانتا ہے اور قیامت کے دن اپنے بندوں کے ہر عمل کا بدلہ عطا کرے گا۔ اور جو سب سے بڑا لطف و کرم قیامت والے دن ہمارے اپنے مومن بندوں پر کرے گا نا، وہ دیدار رب ہوگا، جس کے بعد ہر نعمت مان پڑ جائے گی، چھوٹی لگنے لگے گی، اور اس کے لیے دعا بھی کیا کیجئے۔ سنن نسائی حدیث مبارکہ نمبر 1306 میں بہت ہی پیاری دعا، اسے مانگا کیجئے۔ فرمایا، اللہم اسألک لذت النظر الی وجہک والشوق الی لقائک فی غیر ضراء مضرۃ ولا فتنۃ مضلہ، اللہم زیننا بزینت الایمان واجعلنا ہداۃ مہتدین۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری ملاقات کے شوق کا طالب ہوں اور پناہ چاہتا ہوں تجھ سے اس مصیبت سے جس پر صبر نہ ہو سکے، اور ایسے فتنے سے جو گمراہ کر دے۔ اے اللہ، ہم کو ایمان کے زیور سے آراستہ فرما دے اور ہمیں رہنما اور ہدایت یافتہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔